نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسل سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برآئے. احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کیا جو اللہ والوں کو چاہتے ہیں. اس جماعت نے ہمیں شامل کر لیا جو اللہ والوں کی جماعت ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی جماعت ہے. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں الحمدللہ یہاں ہم بارہا سماعت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ والوں سے جڑنے کا مقصد کیا ہے. جب ہم کسی ولی سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. برادران عزیز، اللہ کا فضل ہے کہ یہاں ہمارے پاس علماء بھی تشریف فرما ہے، مشائخ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کی نگرانی میں لوگوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور ان کو صحیح راستہ دکھایا بھی جاتا ہے. جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کا ذکر سناتا ہے. اللہ جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور فرما دیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ کسی چیز کو اللہ نے بے جا پیدا نہیں کیا، بے وجہ پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا
تو ہمارے مقصد کو بھی بیان کیا، اور اللہ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک طرف رب کا اعلان ہے کہ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ کائنات کی کوئی شے بے وجہ پیدا نہ ہوئی، بے سبب پیدا نہ ہوئی، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے تو اس کے سمجھ کا کھوٹ ہے، ورنہ وہ حکیم اپنی خلقت میں کامل ہے، اور اس کی کائنات، اس کی خلقت کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ ساتھ ہی وہی قرآن مجید، رب العالمین اسی قرآن مجید میں فرما رہا ہے ہم نے جن و انس کو بھی پیدا کیا۔ خلقت آدم کا بھی بیان ہے، اس کے بعد پھر ابلیس کے پیدا کرنے کا بھی بیان ہے، جن و انس کے ہونے اور نہ ہونے کا بھی بیان ہے، جنت و دوزخ کے پیدا کرنے کا بھی بیان ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے کے سبب کو رب نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ برادران عزیز، اب اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا مقصد رب نے ہم کو دیا، اتنی بڑی ذمہ داری رب نے ہم کو دی کہ فرشتوں کو یہ ذمہ داری نہیں، دوسرے چرند پرند درند جتنے ہیں ان کو یہ ذمہ داری نہیں، یہ عبادت کی ذمہ داری، رب کی پرستش کی ذمہ داری، رب کی الوہیت کے بیان کی ذمہ داری، رب کی ربوبیت کے بیان کی ذمہ داری کسی کو رب نے عطا فرمائی ہے تو وہ انسانوں کو عطا فرمائی ہے یا اجنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس ذمہ داری کو نبھانا بھی تو ہے نا، اور رب نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اللہ نے رب کے سامنے اعلان، اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے عبادت کے لیے تم کو چنا، تو ادھر عزازیل نے رب کے سامنے عرض کیا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رب آپ مجھے ان بشر، ابو البشر آدم اور ابن آدم کے لیے مجھے آپ نے فخرج انک رجیم فرما دیا، مجھے وہ جنتوں سے نکال کر مردود کر دیا کہ میں نے آدم کے سامنے سجدہ نہ کیا، جبکہ آدم مجھ سے کمتر ہے خلقت میں، وہ مٹی سے ہے میں آگ سے ہوں، اور آپ نے مجھے حکم دیا، اسے یہ خیال نہ ہوئے کہ وہاں پر اس کی غلطی آدم کو دیکھنا نہیں، رب کی نافرمانی تھی، رب کے حکم کی عدول حکمی تھی، لیکن جب اللہ نے اسے نکال دیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں انہیں بھٹکاؤں گا، آپ نے انہیں مقصد دیا عبادت کا، میں انہیں اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا، میں ان کے پیر پکڑ کر گمراہی کی طرف لے جاؤں گا، ان کے سر پہ سوار ہو کر ان کو بھٹکاؤں گا اور انہیں ان کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ یہ ابلیس نے رب کے سامنے عرض کیا، تو اللہ نے پھر بنو آدم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ جب بندے بھٹکیں گے، راستے سے ہٹیں گے، تو کوئی رہنما چاہیے، کوئی مرشد حقیقی چاہیے، کوئی راہبر چاہیے جو انہیں راستہ دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، انبیاء کی آمد ہوئی، حضرت نوح بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، پھر ایک سلسلہ انبیاء کا چلا، حضرت داؤد سے لے کر حضرت سلیمان سے لے کر حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سید الانبیاء بھی تشریف لائے، اور حضور پاک کی آمد کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان ہو گیا کہ حضور پاک ایک طرف جہاں سید المرسلین تشریف لائے ہیں تو خاتم الانبیاء بھی تشریف لائے ہیں، کہ وہ سلسلے نبوت،
وہ سلسلے رسالت یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب حضور پاک کی آمد کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو تشریف لا چکے تھے لا چکے، جو پیغام دے چکا تھا دے دیا۔ اب حضور پاک تشریف لائے ہیں تو ایک آفاقی پیغام لے کر تشریف لائے ہیں۔ دیگر انبیاء تشریف لائے تو کسی ایک حصے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خطۂ ارض کے لیے تشریف لائے، لیکن سرور کائنات تشریف لائے تو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور آپ کا پیغام بھی آفاقی پیغام رہا کہ اب آپ کے پیغام کے بعد کوئی اور پیغام آنے والا نہیں ہے، آپ کے قرآن کے بعد کوئی اور قرآن آنے والا نہیں ہے، آپ کے فرمان کے بعد کوئی اور فرمان آنے والا نہیں ہے۔ اب دین چلنے والا ہے تو سرور کائنات کا دین چلنے والا ہے، اور کوئی دین اب آنے والا نہیں، کوئی اور شریعت اترنے والی نہیں۔ کلام خدا کا اب کوئی اور نزول ہونے والا نہیں، تو نازل ہونا تھا رب نے نازل کر دیا، جو حکم دینا تھا رب نے عطا فرما دیا۔ اب یہی حکم پر سب کو چلنا ہے۔ یہ بات تو حق ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ قرآن بھی اسی لیے اعلان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کسی کو شک نہیں۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دین اسلام کی ترویج ہوئی، اشاعت ہوئی، لوگ جوخ در جوخ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے۔ اللہ نے اس کا اعلان سورہ نصر میں فرما دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے حبیب آپ دیکھیں گے کہ فوجوں کے فوجیں داخل ہو جائیں گے، ہزاروں کروڑوں مسلمان ہو جائیں گے، لیکن بات وہی قائم ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے رہبروں کا ہونا ضروری ہے۔ اب تک یہ کام انبیاء علیہ السلام فرما رہے تھے، لیکن ختم نبوت کے بعد یہ کون انجام دیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے اس امت کے اولیاء اور علماء ہمارے اس کام کو پورا کریں گے جو اب تک انبیاء فرماتے تھے، جو رشد و ہدایت کا کام ہے، جو رہبری کا کام ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے کا کام ہے، صحیح انداز بتانے کا کام ہے، صحیح طریقہ دکھانے کا کام ہے، وہ اللہ کے ولی کریں گے جو انبیاء کے جانشین ہوں گے۔ برادران عزیز، آج ہم جن کے پاس حاضر ہیں وہ نائب رسول ہیں، وہ جانشین مصطفیٰ ہے۔ اس منصب پر حضور پاک نے ان کو فائز کیا کہ وہ دکن کے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ برادران عزیز، تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اسی مقصد کے حصول پر کام کیا جو مقصد رب نے ہم کو دیا، رب کی عبادت کا مقصد، رب کی معرفت کا مقصد، رب کی پہچان ہو اور رب کے سامنے بندے حاضر ہو جائے، جو ادھر کو ادھر کو بھٹک رہے ہیں ان کو لا کر رب سے جوڑ دیا جائے۔ اور اس کے لیے حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ایمان کی ہے۔ بندے کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہو، اس میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو، اسے یہ خیال نہ ہو کہ میں جس راستے پر ہوں کیا میں صحیح ہوں، اسے اس بات کا خیال ہو، یقین ہو کہ میں اللہ کے راستے پر ہوں، میرا ایمان پروردگار پر ہے جو رب العالمین ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، اور وہی ہے جس کی عبادت مجھے کرنی ہے۔ اور حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ عبادت کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر ہے، محبت پر ہے۔
کہ جس کا تعلق، اس کی محبت حبیب پاک سے جتنی زیادہ ہوگی، اپنے رب سے جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ برادران عزیز، تو جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، جب ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہو جائے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اس رب کائنات کی خاطر، ہمارے دنیا کا مقصد، ہمارے دین کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اسی رب کی رضا ہے، بس اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، جب تک وہ چاہے گا جئیں گے، جب اس کا حکم ہوگا ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ صرف کہنا نہیں ہے، یہ یقین ہونا، یہ جینا ہے، یہ کہنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں رب کے قرب کا جو اصول ہونا ہے، رب کا قرب جو تمہیں حاصل ہونا ہے، اللہ کی طرف بندے کیسے جائے؟ یہ خیال ہوتا ہے کہ جب رب کی پہچان ہو گئی اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ تعلق تو رب سے ہونا ہے، جوڑ تو رب سے ہونا ہے، تو کیسے جڑے؟ اس کے بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے جڑ جائے گا، قریب سے قریب تر ہو جائے گا۔ وہ تین طریقے کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے ذکر۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ذکر۔ دوسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں فکر اور مراقبہ، فکر اور مراقبہ۔ اور تیسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں صحبت شیخ۔ برادران عزیز، آپ کو یہاں جان کر، یہ بات کو سن کر خیال ہوگا کہ بہت سے لوگ چشتیہ سلسلے کی جب بات کرتے ہیں تو اکثر ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں سارا معاملہ سما سے چلتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے باہر سے دیکھا ہے، انہوں نے قریب ہو کر سمجھا نہیں ہے، انہوں نے حقیقت کو جانا نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے، تعلیمات بندہ نواز کو پڑھتے، اگر جانتے کہ اللہ کے قرب کا طریقہ کیا بتایا گیا، تو انہیں معلوم ہوتا کہ سب سے پہلا جو آپ نے سبب بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، وہ ذکر اللہ۔ بندہ نواز گیس و دراز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ، اگر بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرے گا، ذکر کرے گا۔ اور اللہ اس بات کو قرآن میں فرماتا ہی ہے، الگ الگ مقامات پر رب ہمیں سمجھاتا ہی ہے کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ بارہا اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ کثیرا، کہ تم رب کا ذکر خوب کرو، تھوڑا نہیں۔ ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ خوب ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اب جب اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم رب کا خوب ذکر کرنا، تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الذکر الکثیر ہے کیا؟ کب کہا جائے گا کہ ذکر کثیر ہو گیا، خوب ذکر کرنا، یہ کب ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں لا ینساہ بحال، کہ جب بندہ اپنے رب کو کسی حال میں نہ بھولے تو پھر وہ ذکر کثیر میں شامل ہوگا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بندہ رب کے ذکر سے غافل ہو گیا تو سمجھنا کہ پھر وہ ذکر کثیر میں شامل نہ ہوا، اس نے ذکر کا حق ادا نہ کیا۔ اب وہ کسی حال میں ہو، جس حال میں ہوگا وہاں ذکر کرے گا۔ برادران عزیز، اسی کو جہاں پر رب نے فرمایا کہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو بندے خاص ہوتے ہیں رب کے، وہ رب کو قیام میں بھی ذکر کرتے ہیں،
بیٹھ کر بھی رب کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہو تب بھی رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہاں بھی رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ عبادات کا جائزہ لیں، عبادات کا جائزہ لیں تو ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے تو اس کے اوقات مقرر ہے، اس کا طریقہ مقرر ہے، اس کے حدود مقرر ہے۔ قیام کا ایک طریقہ ہے، قرات کا ایک طریقہ ہے، رکوع کا ایک طریقہ ہے، سجدے کا ایک طریقہ ہے، اس کے اندر پڑھی جانے والی تسبیحات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادات میں ہر عبادت کی ایک حد ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو دن اس کی حد ہے۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب کے ساتھ شروع چلتا ہوا غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو جاتا ہے، دن اس کی حد ہے۔ حج ہے تو حج کے ایک مخصوص ایام ہے، ایک مہینہ اس کا مخصوص ہے، ایام اس کے مخصوص ہے، طریقہ اس کا مخصوص ہے، وہ 5 دن اور اس کے کام مخصوص ہے۔ مینا ہے، مینا سے پھر اس کے بعد عرفہ کو جانا ہے، مزدلفہ کو آنا ہے، مزدلفہ سے پھر جمرات کو آنا ہے، کنکریاں مارنا ہے، پھر مینا میں قیام کرنا ہے، دوسرے دن کنکریاں مارنا ہے، پھر مینا میں قیام کرنا ہے، پھر تیسرے دن کنکریاں مار کر پھر آپ کو جانا ہے، پھر بیچ میں طواف زیارت بھی ہے۔ اس طریقے سے حج کے ایام بھی مقرر، مقام بھی مقرر، طریقہ بھی مقرر، اس کے حدود بھی قائم ہے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے حدود قائم ہے کہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، حولان حول ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر زکوٰۃ کس کو دینا ہے وہ بھی مقرر ہے، مسکون کو دیں گے، فقیر کو دیں گے، وابن السبیل کو دیں گے، مخروص کو دیں گے، یا پھر مؤلفۃ القلوب کو دیں گے، یا عاملین علیہا کو دیں گے۔ زکوٰۃ کے حدود بھی مقرر، نماز کے حدود بھی مقرر، روزے کے حدود بھی مقرر، حج کے حدود بھی مقرر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین ہے، حبر الامت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے ہر چیز، ہر عبادت میں کچھ حدود رکھے، تو ان حدود کے ساتھ لوگوں نے عذر کو جوڑ لیا، عذر جوڑ لیا۔ کبھی کوئی عذر کہ میرے پاس پیسے نہیں اس لیے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میرے پاس استطاعت نہیں اس لیے حج کو نہیں جاتا، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے اس لیے میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، کبھی یہ ہو رہا ہے کہ پانی میسر نہیں تو میں تیمم کر کر نماز پڑھ رہا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں کہ طاقت نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہوں کہ بیٹھ نہیں سکتا، تو عذر اس سے ساتھ جوڑ لیا گیا۔ تو پھر رب نے کیا کیا؟ رب نے انہیں ایک ایسی عبادت دی کہ جس کے کوئی حدود نہیں، جس کے کوئی حال مقرر نہیں، کوئی ہیئت مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں، کوئی کام مقرر نہیں، تو رب نے کہہ دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اب رب کا خوب ذکر کرو۔ اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا حکم ہے جس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ چاہو تو قعوداً کھڑے ہو بیٹھ کر کرو، ٹھہر کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹے ہو، سونے کو جا رہے ہو، وہاں بھی رب کے ذکر میں رہنا، کبھی اس کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اب اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں۔ جو عبادت بے عذر، بے حدت، بے حد کے ہوتی ہے وہ ذکر ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب نے ایک ایسی عبادت دی کہ جس میں کوئی حد نہیں ہے، وہ عبادت ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور حضرت بندہ نواز یسوع دراز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام اگر تمہیں رب کے راستے پہ چلنا ہے، رب کے قریب ہونا ہے، تو اپنی زندگی میں ذکر کو شامل کرو، اللہ کے ذکر کو شامل کرو، اور وہ ذکر تھوڑا نہیں کثیر ہونا چاہیے۔ اب آگے جانیں گے ذکر کے طریقے آپ نے کیسے بتائے۔ برادران عزیز، اسی ذکر کے لیے
رب آگے ارشاد فرما رہا ہے، اب ایک طرف ایک صفت ذکر کی بیان کی کہ جو مومنین ہیں، وہ مومنین کیسے ذکر کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذکرن کثیرا۔ مومنین کا شیوا کیا ہے؟ مومنین کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ذکرن کثیرا کے عامل ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر خوب کرتے ہیں، کسی حال وہ رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ رب فرماتا ہے یہ منافق ہے۔ منافقین کی خصلت یہ ہوتی ہے، منافقین کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کی عبادتوں میں ایک تو کسلان یعنی کاہلی کرتے ہیں، دوسری طرف رب کا ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں۔ منافق ذکر تھوڑا کرتے ہیں اور مومن ذکر خوب کرتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، مومن اور منافق میں بڑا فرق ہے۔ جیسے ہم علامات میں جانتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں منافقین کی ایک علامت واضح طور پر سمجھا دی کہ جو علی کا چاہنے والا ہے مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے منافق ہے۔ تو یہ محبت کے اندر منافقین کی پہچان ہے کہ مولا علی سے، اہل بیت اطہار سے، حضور پاک سے محبت ہے تو مومن ہے، جو ان کو نہیں چاہتا منافق ہے۔ ویسے ہی عمل میں ہمیں یہ طریقہ بتایا رب نے کہ جو ذکر کثیر کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو رب کے ذکر سے غافل ہو کر تھوڑا ہی ذکر کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اب یہاں رک کر تھوڑا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں لمحہ فکر ہمارے لیے۔ ہمارے دعوے تو بڑے بڑے، ہم نے کہا کہ ہم مومن ہیں، حضور پاک کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے ہم غلام ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت کے ہم علم بردار ہیں، اولیاء اللہ کی نسبتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اب ہمیں یہ خیال خود سے کرنا چاہیے، یہ سوال خود سے ہونا چاہیے کہ یہاں دو علامتیں رب نے بیان کر دی ہے۔ ایک علامت مومن کی ہے کہ جو ذکر کثیر کا عامل ہوتا ہے، جو اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے، اور ایک علامت منافق کی ہے کہ وہ تھوڑا ہی رب کا ذکر کرتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم کہاں، ہمارے اندر کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو کہنے کی دلیل کرنا ہے۔ اب ہمارا سوال ہم سے یہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہم نعوذ باللہ منافقین کے راستے پہ تو نہیں چل پڑے، جہاں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، دنیا میں منہمک ہو گئے، دنیا طلبی کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے حصول میں وقت کو گزارنے لگے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اکثر وقت ہمارا دنیا 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 ضرورت سبب اس میں لگ گیا ہے، اور رب کا جو ذکر جو ہمارا مقصد حیات ہے اس سے کہیں غافل تو نہیں ہو گئے۔ ذرا اس بات کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اب جو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو ذکر کرتے ہیں رب انہیں کیا دیتا ہے؟ اللہ نے جنتوں کا بھی ذکر کیا ہے، باغات کا بھی ذکر کیا ہے، نہروں کا بھی ذکر ہوا ہے، محلات کا بھی ذکر ہوا ہے، حور و غلمان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں سورہ رحمان میں جہاں رب نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کر کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ رب نے تمہیں ابتدا تا انتہا نعمتوں سے نوازا ہی نوازا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خوب نعمتیں نوازی بھی ہے،
اور اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اب ذکر اللہ کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ برادران عزیز، تو اللہ خود فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو رب کا ذکر کرتا ہے رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ برادران عزیز، تو ساری نعمتیں ایک طرف ہے، سارے انعامات ایک طرف ہیں، جنت و باغات ایک طرف ہیں، ارے رب کا یاد کرنا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس بندے ناچیز کو رب یاد کر رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ جب جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس ذکر کی کیفیت بھی تو دیکھیے، ذکر کی کیفیت کا انداز بھی دیکھیے، اور جان لیجیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے، وہ رب العالمین یاد کر رہا ہے۔ ارے اس کا یاد کرنا ہی بس تھا، اس کا یاد کرنا ہی بندے کے لیے بہت کافی تھا۔ لیکن حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه۔ برادران عزیز، یہ حدیث پاک اتنے معانی کو، مفاہیم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پر ساری بات مکمل ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے اے حبیب آپ اپنے چاہنے والے غلاموں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھے سوچتا ہے ویسا پاتا ہے، جیسا سوچے گا ویسا پائے گا۔ یہاں یہ جو فرمان ہے نا، جوامع الکلم میں ایک کلمہ یہ بھی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر سمندر سما دیا کہ اگر اب اس کو سوچا جائے، کھولا جائے تو ساری کائنات اس میں شامل ہے کہ رب فرما رہا ہے میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھے سوچے گا ویسے پائے گا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آپ صبح سے شام تک پریشان ہیں، حیران ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو پریشان ہیں، مقروض ہوتے ہیں تو پریشان ہیں، کچھ چلا جائے تو پریشان ہے، کچھ آ جائے تو اس کی حفاظت میں پریشان ہے۔ بندہ مومن آج پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے اور اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کر رہا ہے کہ کہاں میری پریشانی کا حل مجھے مل سکتا ہے، کہاں ہے کہ میں اپنی راحت کو تلاش کروں، کہاں ہے میری بے چینی دور ہو کر مجھے اطمینان مل جائے، کون سا ایسا راستہ ہے جہاں میری مجبوریاں، میری حاجتیں ختم ہو جائے، کون سا ایسا راستہ ہے جہاں بیماریاں ختم ہو جائے، کون سا ایسا راستہ ہے جہاں پر میری ضرورتیں مکمل ہو جائے، کون سا ایسا راستہ ہے کہ جہاں مجھے حل مل جائے میرے مسائل کا۔ اور میرا رب فرماتا ہے اے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا سوچے گا ویسا پائے گا۔ تو اگر سوچتا ہے کہ تیرے ہر مسئلے کا حل تیرا رب ہے تو آ رب کی بارگاہ میں ہر مسئلے کو لے کر آ، ہر مسئلے کا حل تجھے رب سے عطا ہوگا۔ لیکن ہم ہیں کہ در در بھٹک رہے ہیں، رب کے راستے کو چھوڑ کر، رب کے در کو چھوڑ کر، رب کے طریقے کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹک رہا ہے بندہ۔ اللہ فرما رہا ہے جیسا مجھے سوچو گے ویسا پاؤ گے۔ ارے ہم تو اس کے ذکر سے غافل ہو گئے، سوچنا ہی چھوڑ دیا، یاد کرنا ہی چھوڑ دیا، اسی لیے پریشان ہے۔ اگر بندہ مومن یقین کے ساتھ
अल्लाह की जात पर भरोसा करे। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्तों को फराहम करता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से अता करता है जहां से उसने गुमान तक ना किया। रब को सोचो, रब की फिक्र करो, अपने मसाइल में, अपनी परेशानियों में अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ो और इस बात का यकीन रखो कि हर एक बीमारी की शिफा मेरे रब के हुक्म में है, हर परेशानी की दवा मेरे रब के हुक्म में है, हर तकलीफ को आसानी मेरा रब अता फरमाता है। कि हमने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है इन्ना मअल उस्री युस्रा, इन्ना मअल उस्री युस्रा, कि तुम्हारी एक तंगी पर हमने दो आसानियां दी, दो आसानियां रब अता फरमा रहा है। बात यह है कि रब से जुड़ना है, रब की बारगाह में हाजिर होना है, रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, रब की फिक्र करना है। बंदा फरमाता, रब फरमाता है जैसा बंदा सोचेगा वैसा पाएगा। मैं परेशान हूं तो परेशान नहीं, मेरे रब का करम मुझ पर है, उसका रहम मुझे हासिल है। वो अरहमुर राहिमीन है, वो रहमान और रहीम है, वो सत्तार और गफ्फार है, वो रज़्ज़ाक़ और रहीम है, वो रब्बुल आलमीन है। तो फिर क्यों नहीं वो रब्बुल आलमीन है? क्यों नहीं वो रज़्ज़ाक़ होगा? क्यों नहीं हमारे रिस्क में बरकत होगी? क्यों नहीं हमें शिफा मिलेगी? क्यों नहीं हमारी हाजतें पूरी होंगी? ये उसी वक्त होगा जब हमारा भरोसा दुनिया से उठकर रब्बुल आलमीन पर होगा, खालिक़ कायनात पर होगा। और यही फर्क बंदे आम और बंदे खास में है। बंदे आम और बंदे खास में ही फर्क होता है कि उनका हर कदम रब की तरफ होता है और हमारा कदम भटकता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में रब ने क्या फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। रब ने ये मामला रब गुमान के साथ रख दिया, जैसा आपका थॉट प्रोसेस है वैसे ही आपको हासिल होगा। अब आप क्या सोचते हैं ये हमारे ऊपर अल्लाह ने छोड़ दिया कि मुझे अरहमुर राहिमीन पुकारो तुम्हें रहम मिलेगा। तुम मायूस हो जाओगे, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह के उस फरमान को छोड़ दोगे तो फिर यकीनन मायूसी तुमको पकड़ लेगी। मायूसी नहीं, उम्मीद होनी चाहिए, रब से ताल्लुक होना चाहिए। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला हमारे सामने नहीं कि तवक्कुल की मिसाल जो आपने पेश की शायद कोई और पेश कर सकता है। आग में डाला जा रहा है, एक तरफ आपने औलाद को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, जंगलों बियाबान में छोड़ दिया, सहरा में रेगिस्तान में छोड़ दिया। किस पर भरोसा है? रब की जात पर भरोसा है। रब की जात पर भरोसा रहा तो रब ने फिर ऐसा एहतमाम किया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के पास से आबे ज़मज़म जारी हुआ। वो जारी करने वाली जात भी तो रब की है ना। क्या वो मिसाल हमारे सामने नहीं कि बस्ती बस गई उस आबे ज़मज़म की खातिर, और आबे ज़मज़म निकला तो नबी के खतों की खातिर। कब निकला? जब रब की जात पर कामिल भरोसा हुआ। झूले पर बिठा दिया गया, आगे नमरूद को लगा दिया गया। इतनी बड़ी आग के कायनात में आज तक उसकी कोई मिसाल आज तक पैदा ना हुई। उतनी बड़ी आग लगाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा है और हजरत जिब्राइल हजरत इब्राहिम के पास हाजिर होकर अर्ज करते हैं हल्लक हाजत या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताइए, कोई जरूरत हो तो बताइए, कोई खिदमत कर सकता हो तो बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस भरोसे को देखिए, रब के ताल्लुक को देखिए। पलट कर पूछा जिब्राइल खुद आए हो या मेरे खुदा ने भेजा? तुम आए हो या रब ने भेजा है? जिब्राइल ने कहा कि आपकी मोहब्बत की चिलाई, रब का हुक्म तो ना मिला था,
میں خود سے آ گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے والے ہیں، آگ میں ڈالا جانے والا ہے۔ جبرائیل کو کہتے ہیں تم سے کوئی حاجت نہیں، میں جس کا بندہ ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چاہا تو بچا سکتا ہے، بچانا چاہا تو بچا لے گا، مارنا چاہتا ہے تو اس کی رضا پر میں راضی ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے یا نارو کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ کس نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں داخل ہو گئے، سلامتی کے ساتھ نکلیں گے، یہ کب ہوا؟ جب رب پر کامل بھروسہ ہو، جب رب پر ایسا توکل ہو کہ جبرائیل بھی دیکھ کر حسرت کرے کہ کیا توکل ہے ابراہیم کا۔ ارے خلیل اللہ ہے تو یوں ہی نہیں، یہ مثال ہے خلیل اللہ کی، کہ گھر بار چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دیا، مال و متاع قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بات آئی میں بچانا چاہتا ہوں تو کہنے لگے رب چاہا تو بچا لے گا، رب مارنا چاہتا ہے تو میں مرنے تیار ہوں۔ کہاں ہے بھروسہ؟ ارے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھٹک رہے ہیں، بے چین ہو جا رہے ہیں۔ ارے آج کیسی کیسی باتوں پر ہم بے چینی دیکھ رہے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا توکل؟ کہاں گیا ہمارا بھروسہ؟ اللہ اللہ کے ذات پر بھروسہ۔ آگے فرمایا گیا ذکر کرو، اللہ کی فکر کرو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اب آگے ذکر ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ فرما رہا ہے اگر وہ اپنے نفس میں، اپنے آپ میں، تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب ہو کر اسے یاد کرتا ہوں، اس کے ذکر کا بدلہ میں اپنے یاد سے دیتا ہوں، کوئی اور نعمت نہیں، اپنی یاد اسے دے رہا ہوں۔ آگے فرمایا فَإِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، سب مل کر میرا ذکر کرتے ہیں، سب مل کر مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں بھی اس کا ذکر ایک جماعت میں کرتا ہوں جو اس جماعت سے بہتر۔ وہ انسانوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، اپنی محفل میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، تو سن لو میں اسے اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں جہاں جبرائیل بھی ہوں گے، میکائیل بھی ہوں گے، اسرافیل بھی ہوں گے، اسرائیل بھی ہوں گے، یہ سارے ملائے اعلیٰ میرے پاس بیٹھے ہوں گے، وہاں پر میں اپنے اس ذاکر بندے کو یاد کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں جس کو تم نے فساد مچانے والا کہا، آج وہ میرے ذکر میں مشغول ہے، وہ سب مل کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، رب فرماتا ہے کہ ذکر کا بدلہ میں ذکر سے دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر بندے کو چاہیے کیا کہ وہ رب کی یاد میں ہے، جسے رب یاد کرے اس کو کیا ہو سکتا ہے، کیا تکلیف ہو سکتی ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے، ارے رب دیکھ رہا ہے۔ آگے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اب اس ذکر کی کیفیت ہونی کیا چاہیے، ذکر کی کیفیت کیسی ہو، ذکر کیسا کیا جائے، کیسے اللہ کو یاد کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ذکر کرو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم رب کا ذکر شروع کرو، رب کی یاد شروع کرو، تو سب سے کٹ کر رب کو یاد کرنا، سب سے کٹنا پھر رب سے جڑنا، یہ ذکر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اس وہاں پر پھر کسی اور کا خیال نہ ہو، کسی اور کی یاد نہ ہو،
کسی اور کی فکر نہ ہو، کسی اور کا ذکر نہ ہو، اب ذکر ہو تو رب کا ذکر ہو، فکر ہو تو رب کی فکر ہو، توجہ ہو تو رب کی توجہ ہو، یاد ہو تو رب کی یاد ہو۔ اب سب سے کٹنا ہے، نہ مجھے اب رشتہ دار یاد آنے چاہیے، نہ گھر بار یاد آنا چاہیے، نہ دکاندار یاد آنے چاہیے، کوئی اور چیز نہیں۔ اب یاد ہو تو رب کی ہو، یاد ہو تو خدا کی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذکر ہو تو ایسا ہو کہ سب سے کٹ کر رب سے جڑنا چاہیے۔ برادران عزیز، آج بات یہی پر ہو رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم آج کوانٹٹی پہ کام کر رہے ہیں، کوالٹی پہ نہیں۔ ہماری عبادات میں کوالٹی چلی گئی، جو حلاوت تھی وہ حلاوت چلی گئی، جو مٹھاس تھی وہ مٹھاس ہم کھو دیے۔ آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت نماز ہم کو حاصل نہیں۔ آج ذکر تو ہو رہا ہے لیکن حلاوت ذکر ہمیں حاصل نہیں۔ آج قرآن تو پڑھا جا رہا ہے لیکن جو معرفت قرآن ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو تو اپنے عمل میں وہ اخلاص کو پیدا کریں، وہ اخلاص پیدا ہو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص نہیں، اخلاص کا مطلب ہے کہ کسی غیر کا اس میں دخل نہ ہو، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پیور، جس کے اندر پیورٹی ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، ویسا عمل ہونا کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونا۔ اب آپ اپنی نماز کا جائزہ لیجیے، ابھی ہم نے نماز پڑھی، ابھی نماز ہم نے ختم کی ہے۔ میں ساری زندگی کی بات نہیں کرتا، ایک نماز کی بات کرتے ہیں۔ 10 منٹ کا وقت اس سے زیادہ نہ ہوا ہوگا جو ہم نے نماز ادا کی ہے، لیکن ان 10 منٹوں کو ہم نے کیسے گزارا ہے ذرا اس کا جائزہ لیجئے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے تسلیم تک، سلام تک ہم نے کیا کیا ہے؟ رب کی یاد کتنا وقت رہی، رب کی فکر کتنی وقت رہی، رب کی توجہ کتنا وقت رہی؟ یا پھر ہم نماز میں کھڑے رہے اور کبھی گھر کا بھی خیال آیا، کبھی دوست کا بھی خیال آیا، کبھی دیوار کا بھی خیال آیا، کبھی روشنی کا بھی خیال آیا۔ ہم نے کئی خیالات کو لے کر نماز پڑھی ہے، یا سب خیالات کو چھوڑ کر صرف ایک خیال کے ساتھ جو رب کا خیال ہے ویسے نماز پڑھی؟ یہ سوال ہم کو کرنا ہے، یہ جائزہ ہم کو لینا ہے، یہ کوالٹی آف پروڈکٹ ہمیں اپنے اندر قائم کرنا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو سوائے رب کے کسی اور کی یاد نہ ہو، کسی اور کی فکر نہ ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ اب کسی کو خیال ہو ایسی نماز ہوتی بھی ہے کیا؟ کیونکہ ہم اس زمانے میں آ چکے ہیں کہ ہمیں ایسی نمازیں حاصل ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ زندگی بھر میں ہم ایسی نماز کی ایک مثال پیش نہیں کر سک رہے۔ زندگی بھر، آج اگر 40 برس ہماری زندگی ہو گئی، 50 برس ہماری زندگی ہو گئی، تو 50 برس کی نمازیں اٹھا کر دیکھیے تو ہم ایک نماز ایسی پیش نہیں کر سک رہے ہیں جہاں پر سوائے رب کے کسی اور کا خیال نہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے پوچھنے والے پوچھتے ہیں، بھائی آپ اتنی مشکل نماز کی بات کر رہے ہیں، ایسی نماز کی کوئی مثال ہے تو بتائیے۔ وہ مثال بڑی مشہور ہمارے سامنے ہے، ایسی تو آپ کو انگنت ملے گی، لیکن یہ مثال اتنی پرفیکٹ ہے ہمارے سچویشن کے لیے کہ اس واقعے کو عرض کرتا ہوا آگے بڑھو۔ جنگ کا میدان، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر میدان میں سب سے آگے رہنے والوں میں مولا علی کی ذات رہی۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، کوئی میدان ہو، سب سے آگے کوئی رہتے تھے تو مولا علی رہتے تھے۔ یہ حضور پاک کی دعا بھی تھی اور حضور پاک سے آپ کا وعدہ بھی تھا۔ اب مولا علی مشکل کشا جنگ کے دوران زخمی ہوئے، ہم نے واقعہ بارہا سنا ہے، اور آپ کے پیر میں تیر لگا، تیر، اور اس کی شدت بڑی زیادہ تھی۔ آپ کے ساتھی صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ تیر کو نکال لیں،
لیکن آپ نے اجازت نہ دی، آپ نے کہا کہ نہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی تھے جو آپ کی کیفیات کو جانتے تھے، جو آپ کے مزاج کو پہچانتے تھے، آپ کی صبح شام آپ کے انداز سے واقف تھے۔ لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ، کچھ دیر انتظار کرو۔ نماز کا وقت ہوا، مؤذن رسول نے آواز دی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، مولا علی مشکل کشا بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع ہوئی اور ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ صحابی رسول آگے بڑھے اور آپ کے پیر سے وہ تیر کو نکال دیا۔ برادران عزیز، اب یہاں بات ہمیں جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب نماز کے دوران آپ کے پیر سے تیر کو نکال لیا گیا اور نماز مکمل ہوتی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد سارے صحابہ کرام کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، اور آنکھوں سے مولا علی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نگاہوں سے سوال ہو رہا ہے، علی بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ مولا علی مشکل کشا ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ایسے مسکرا کر مجھے دیکھ کیوں رہے ہو؟ ایسے مسکرا کر دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے صحابہ کرام اس بات کو بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، علی آپ کا چہرہ وہ ہے اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے آپ کو مسکرا کر ہی دیکھتے ہیں۔ جب بھی دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو مسکراہٹ ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت کا ثواب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا علی تیر کہاں ہے؟ تیر کہاں ہے؟ مولا علی مشکل کشا نے عرض فرمایا خدا کی قسم مجھے معلوم نہ ہوا تیر کب نکال لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے احساس نہ ہوا کہ تم نے تیر نکال لیا، مجھے احساس نہ ہوا میرے پیر سے تیر کب کھینچ دیا گیا، اور میں رب کی یاد میں ایسا گم گیا تھا کہ مجھے اپنا بھی خیال نہ رہا۔ کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے عبادت؟ علی کے غلام، آپ سے سوال ہو رہا ہے، علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر۔ کیا کہا گیا؟ علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر۔ چاہنے کا مطلب زبان سے کہنا نہیں ہے، زندگی میں وہ اوصاف پیدا ہونا، عبادت ویسی ہونا، ذکر ویسا ہونا، خشیت ویسی ہونا، تقوی ویسا ہونا، اخلاص ویسا ہونا، رب سے تعلق ویسا ہونا جیسے ہمیں مولا علی نے سکھایا ہے، رسول پاک نے سکھایا ہے۔ کیا ہے ویسا ہے؟ کیا ذکر ویسا ہے؟ کیا نماز ویسی ہے؟ ارے کہاں نماز ہے؟ پھر کہاں یہ دعوے، یہ کہاں پھر یہ خواہشات کہ مجھے بھی ولایت مل جائے، مجھے بھی اللہ کے پاس بلند مقام مل جائے، مجھے بھی اللہ کا قرب خاص حاصل ہو جائے، میں بھی اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر چاہتے ہو تو پھر ان بندوں کے راستے پہ چلنے والے بنو، ان صفات کو اختیار کرنے والے بنو۔ اگر بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ خود سے سرہ العزیز کے غلام ہو تو پھر ان کے بتائے راستے پہ چلنے والے بھی بننا ہوگا۔ برادران عزیز، یہاں ہم کوتا ہے، زبان کچھ کہتا ہے، عمل کچھ کرتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یہیں پر ہم کوتا ہی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے عمل میں وہ کوالٹی چلی گئی، وہ جو خوبی ہونی چاہیے، جو ہماری خوبی تھی، جو کہتے وہ کرتے، جو کرتے وہ کہتے، وہاں ہم میں فرق آ گیا۔ رب کی عبادت میں وہ بات نہیں رہی تو معاملات میں کہاں رہے گی؟ برادران عزیز، تو رب اسی لیے کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ سب سے کٹو اور رب سے جڑو، سب سے کٹنا اور رب سے جڑنا۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ عام ہے، خرابیاں عام ہیں، پریشانیاں عام ہیں۔ اس کی دوا کیا ہے؟ اس کی دوا بھی ذکر ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَيْخَلٌ وَسَيْخَلُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر ایک چیز کا ایک سانچہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کا
صفائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کپڑا ہے تو دھویا جاتا ہے, سونا ہے تو جلایا جاتا ہے. کپڑے کو جلائیں گے تو جل جائے گا, سونے کو دھوئیں گے تو صاف نہیں ہوگا. تو ہر ایک چیز کے صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور حضور پاک فرماتے ہیں دل کو صاف کرنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے. اگر دل صاف کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ذکر اللہ ہے. اچھے کپڑے پہننے سے دل صاف نہیں ہوتا, چہرے پہ لگانے سے دل صاف نہیں ہوتا, داڑھی جمانے سے دل صاف نہیں ہوتا, برادران عزیز خوشبو لگانے سے دل صاف نہیں ہوتا. دل کی صفائی کا طریقہ کچھ اور ہے. ہم آج ظاہر میں بڑی محنت کر رہے ہیں, یہاں آنا ہے تو شیروانی ایسی ہونی چاہیے, عطر ایسا لگانا چاہیے, لباس ایسا ہونا چاہیے. سارے معاملات ظاہر کے ہو رہے ہیں, دیکھ لیجئے. لیکن وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے. حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کو, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. وہ بے نیاز, وہ سمد, وہ غنی ذات ہے. تمہارے چہرے, تمہارا مال اس کے پاس کوئی اعتبار نہیں رکھتا. اس پر تم آج محنت کر رہے ہو, مال جمع کرنے پہ محنت ہو رہی ہے, چہرہ صاف کرنے پہ محنت ہو رہی ہے, لباس سدھارنے پہ محنت ہو رہی ہے, داڑھی پر محنت, گھر پر محنت, آپ دیکھ رہے ہیں انہی اشیاء پر محنت ہو رہی ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ان چیزوں کا اللہ کے پاس کوئی مقام ہی نہیں, رب دیکھتا ہی نہیں, رب کو پرواہ ہی نہیں. ارے وہ ذات صمد ہے جی, صمد ذات ہے, بے نیاز ذات ہے, اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اس کے پاس ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر اعتبار کس چیز کا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم, ایک روایت میں الى قلوبکم واعمالکم, ایک روایت میں کہ اللہ کے پاس کوئی چیز کا اعتبار ہے تو تمہارے دل کا اعتبار ہے. دل کا اعتبار جس کے ہم کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. آج کسی کو اپنے دل کی حالت پر اطلاع ہے, کوئی اطلاع ہے کہ ہمارے قلب کی کیفیت کیا ہے, ہمارا دل کس حال میں ہے؟ جبکہ حدیث پاک واضح روشن ہمارے سامنے ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا اور نشان لگا دیا جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے, سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے. ارے ذرا ہمارے اعمال کا جائزہ لے لیجئے, ذرا پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھیے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں. ہمارے دل کا کوئی حصہ باقی بھی ہے کہ سارا دل کالا پڑ چکا ہے, سارا قلب کالا پڑ چکا ہے. برادران عزیز ہمیں اپنے دل کا خیال ہی نہیں جس کو رب دیکھتا ہے. رب کے پاس کسی چیز کا اعتبار ہے تو دل کا, اور ہمارے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں, اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں, اس کے لیے کوئی محنت نہیں, اس کے لیے کوئی مشقت نہیں, اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں. اب دل کو کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں, بس لباس اچھا ہونا چاہیے. دل کالا پڑ چکا ہے, دل سخت ہو چکا ہے, دل پتھر بن چکا ہے. اس میں نہ خشیت ہے, نہ خوف ہے, نہ ہمدردی ہے, نہ لحاظ ہے, نہ خوف خدا ہے, نہ مخلوق پر رحم ہے. دل سخت ہو چکے, اس کے باوجود بھی کام کس پر؟ لباس پر. اللہ دیکھتا دل کو ہے, بندہ کس کو سنوار رہا ہے؟ لباس کو, چہرے کو, اور اس کے بعد پھر اللہ کے پاس مقام چاہیے. ارے رب جس چیز کو چاہتا ہے اس کو تم سوار ہی نہیں رہے ہو تو رب کے پاس مقام کیسے ملے گا؟ اگر رب کے پاس مقام چاہتے ہو تو اس دل کو سوارو جسے رب دیکھ رہا ہے, اس کو سدھارو جسے رب دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھو جسے رب دیکھ رہا ہے. اس کو جب صاف کرو گے تو پھر یقیناً وہ دل رب کی تجلیات کا آئینہ بن جائے گا. حدیث پاک ہمارے سامنے ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے
جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، ایسا عضو ہے، اذا صلح صلح الکل، اگر وہ ایک حصہ سدھر جائے تو سارا جسم، سارا معاملہ سدھر جائے گا، اور ایک حصہ بگڑ جائے تو سارا معاملہ، سارا جسم بگڑ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو اس پر حضور پاک نے کہا هو القلب، تمہارا دل ہے۔ رب فرما رہا ہے دل دیکھتا ہوں، حضور پاک فرما رہے ہیں دل سدھار لو، رب کے پاس اعتبار دل کا ہے، سارے معاملے کی درستگی دل سے ہے، لیکن ہمیں اسی کا خیال نہیں، اور دل خراب ہوتا ہے گناہوں سے، دل خراب ہوتا ہے حسد سے، دل خراب ہوتا ہے کینہ سے، دل خراب ہوتا ہے دشمنی سے، دل خراب ہوتا ہے اپنے بھائی سے نفرت سے، اور آج ہمارے دل میں وہی بھری ہوئی ہے۔ کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے جلن ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے دشمنی ہے۔ ہمارا دل کسی کو چاہنا نہیں چاہتا، نہ بندوں کے لیے رحم ہے، نہ خدا کی محبت اور رسول کی محبت ہے۔ کیسے پھر مقام حاصل ہوگا؟ کیسے پھر اللہ والے بنیں گے؟ کیسے پھر اللہ کے ولی بنیں گے؟ کیسے پھر اللہ کا رحم ہم کو حاصل ہوگا؟ حضور پاک نے کہا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو، راستہ تمہیں بتاتے ہیں، دل سنوارنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ جب ذکر اللہ ہوگا تو دل صاف ہوگا، اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، اللہ کا دل، اللہ کا ذکر تمہارے دل کو آئینہ بناتا ہے، صاف و شفاف کرتا ہے، اور پھر تمہارا چہرہ اس کا مظہر بنتا ہے۔ تمہارا دل جیسا ہے چہرہ وہ دکھاتا ہے، چہرہ تمہارا دل کی کیفیات کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں چہرے بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں چہرے بولتے ہیں، میاں کیا چہرے ہیں؟ چہرے یہی ہیں، اور اسی کو حضور پاک نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوا، اللہ والوں کی یاد ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، جب ان کا ذکر، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی اتنی زیادہ ہے تو ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اس پر حضور پاک نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل کا مظہر ان کا چہرہ ہوتا ہے، رب میں خدا ہوتا ہے تو چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ چیز حاصل کیجیے کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ دو چیزیں ہمارے اندر کم ہیں، ایک ذکر نہیں کر رہے ہیں، یا پھر ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر کے اندر وہ اخلاص اور وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ حضور قلب جسے کہتے ہیں وہ نہیں، اس کو حضور قلب کہتے ہیں۔ اب حضور قلب کیا ہونا؟ حضور قلب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر اور یاد نہیں رہنا، آدمی اب صرف اللہ کی یاد میں رہنا۔ جب ہم ذکر کر رہے ہیں، یہاں اللہ والوں کے پاس ذکر کرنا سکھایا جاتا ہے، ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم ذکر میں بیٹھتے ہیں، محفل ذکر میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارا خیال گھومتا ہے۔ اس خیال کو متوجہ کرنا ہے، اس خیال کو بھٹکنے سے بچانا ہے، اور اس کو سارا مرکوز کر کر سارا کا سارا اللہ کی طرف لگا دینا ہے۔ جیسے حضور پاک نے اس حدیث احسان میں فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پہلی منزل جو منزل اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ بندہ رب کی تجلیات میں گم ہو جائے، رب کے دیدار سے مشرف ہو جائے۔ اگر اس محفل کو، اس منزل کو نہ پا سکو تو حضور پاک فرماتے ہیں اس خیال کو مضبوط کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن، ہر لحظہ یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے توجہ ساری رب کی طرف، میں اس کے خیال میں گم ہوں،
اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر سے دور ہو گئی، کہہ رہے ہیں لیکن اس کو جی نہیں رہے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے توجہات، ہمارے افکار مرکوز نہیں ہے، توجہ ایک طرف نہیں ہے، پھٹکی ہوئی، اسی لیے حاصل نہیں ہو رہا۔ برادران عزیز، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ذکر کا طریقہ اور طریقہ سیکھنا ہے۔ اس کے اندر آپ 1000 بار نہ کیجئے، ذکر کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سے لوگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ فون چل رہا ہے اور ذکر چل رہا ہے، ادھر تسبیح اور ادھر فون، ادھر گفتگو چل رہی ہے، ادھر ذکر چل رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ذکر چل رہا ہے، باہر دیکھ رہے ہیں گاڑی میں سے ذکر چل رہا ہے۔ اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، 1,00,000 بار پڑھ لیا اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پڑھ لیا کوئی ضرورت نہیں، رب بے نیاز ہے، ضرورت ہم کو ہے، اور ہم اس کو قابل قبول ہی نہیں بنا رہے۔ ہماری ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا ذکر اللہ کے پاس مقبول ہو، اللہ کے پاس اس کو قبول کیا جائے، اللہ کے دربار کے قابل بنے۔ اگر وہ ذکر قبول ہونے کے قابل ہے نہیں، آپ 1,00,000 بار پڑھیے، 1,00,00,000 بار پڑھیے، اگر رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا تو پھر اس کا مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمیں اپنے ذکر کو اس لحاظ سے کرنا ہوگا کہ ہمارا رب قبول کرے، اور اگر کثرت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے پڑھیے کہ وہ ایک ذکر حاصل ہو، ایک لمحہ حاصل ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ برادران عزیز، یہاں ہم کوتا ہے، یہاں ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے نہیں، اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرا معروضہ یہ ہے کہ آپ لوگ ذکر جب کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، اگر 10 مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی کیجیے، اپنی ساری طاقت کو اس طرف لگا دیجئے کہ 10، 100، 200، لیکن توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، اب میری ساری توجہ اس رب کائنات کی طرف ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سوچوں گا، کسی اور کا خیال نہیں آئے گا، اور اگر خیال بھٹکتا ہے فوراً خیال کو پکڑ دو، پھر رب کے راستے پہ لگا دو، چھوڑنا نہیں، ذکر کرنا چھوڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب توجہ بڑھانا ہے، توجہ کو قائم کرنا ہے، اس کو کرنا ہے کام۔ اب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وقت کہیں نہ کہیں اختتام کی طرف ہے، لیکن میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، کہنے کو بہت تھا، کچھ باتیں سنا دوں تفصیل سے نہیں تو اختصار کے ساتھ، کہ حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے ذکر کا طریقہ سکھایا ہے، ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا، ہم کو بے راہ نہیں چھوڑا کہ ذکر کر لو، نہیں، ذکر کرو تو کیسے کرو وہ بھی بتایا ہے، کیا توجہ ہونی چاہیے وہ بھی بتایا ہے، کیا طریقہ ہے وہ بھی بتایا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو بتایا کہ جو اوراد ہے، ابتدائی حالات میں آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی، آپ کے جو اوراد مقرر ہے اس کی پابندی، مبتدی ہو تو پہلے ان اوراد کی پابندی کرو، اب اس کے بعد پھر اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ابتدا 2 حلقی ذکر سے ہوگی۔ پہلا ذکر کیا ہوگا؟ 2 حلقی یا 2 ضربی ذکر آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اب یہ 2 ضربی ذکر کیا ہے؟ تو ہمیں ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ ذکر کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر تو بہت ہے لیکن سب سے زیادہ افضل کوئی ذکر ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کے اندر طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے قلب سے ابتدا ہوگی، لا کی، لا کو ہم شروع کریں گے اپنے قلب سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر جو شروع ہوگا
کہ لا الہ کو دہنے قلب سے نکال کر گردن اور سر کو دائیں جانب کھینچیں گے. لا الہ کو یہاں سے لیں گے، دائیں جانب لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں دل سے نکال کر اور اس تصور کے ساتھ کہ ہم غیر اللہ کو دل سے نکال رہے ہیں. لا الہ میں ہر غیر کی نفی ہے کہ اب کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. لا الہ قلب سے نکلے گا اور بائیں جانب کی طرف جائے گا، اور آگے فرمایا یہ ایک حلقہ ہوا. پھر سر اور گردن کو بائیں طرف لا کر دہنے قلب پر الا اللہ کی ضرب لگائیں گے. لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ہے. تو اب ہم ذکر تو ایسے ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم بڑوں کو دیکھے ہوئے ہیں. اگر باضابطہ نہیں سیکھے تو بڑوں کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ہم نے دیکھ کر سیکھ لیا، لیکن اس کیفیت کو ہم نے نہیں سمجھا کہ طریقہ اور فکر کیا ہونی چاہیے. کہ سب سے پہلے دل سے توجہ، کہ دل سے غیر کو نکال رہے ہیں لا الہ، اور اس کے بعد اللہ کو قائم کر رہے ہیں الا اللہ. تو یہ دو ضربی ذکر، پہلا ذکر ایسا ہوگا. اور طریقہ آپ نے کیا بتایا کہ دو زانوں بیٹھ کر ذکر کیا جائے. آج ہمارے کو دو زانوں بیٹھنا ہی نہیں آ رہا، ہمارے لوگ دو زانوں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. ہاں اگر مجبور ہے تو اجازت ہے، لیکن مجبور نہیں ہے تو پھر ہمیں دو زانوں بیٹھنا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر گھٹنوں کو پکڑنا ہوگا، قبل رخ بیٹھنا ہوگا، اور ساری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ ذکر ہم کریں گے. اسے دو ضربی یا دو حلقی ذکر کہتے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز بتائی گئی کہ ایک اور فکر کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ گردن کو پیچھے لیتے ہیں تو یہ خیال کریں کہ میں دنیا کو اپنے پیچھے ڈال رہا ہوں، دنیا کو اپنے قلب سے نکال کر اپنے پیچھے ڈال رہا ہوں. جب سر کو یوں لیں گے تو آخرت اور اس کی جو نعمتوں کی طلب ہے اسے بھی پیچھے ڈال رہا ہوں. اب میرے ذل میں، میری ذہن میں کوئی بات ہے تو بس رب ہی رب ہے، اس کی رضا ہے. نہ مجھے دنیا چاہیے نہ نعمتیں چاہیے، مجھے چاہیے تو میرا رب چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ غیر کی تعبیر میں آپ نے اتنی وسعت دی کہ سب کو نکال دیا جائے اور صرف اللہ کو ثابت کیا جائے. یہ پہلا طریقہ بتایا گیا. دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ اب اس کی پھر دو قسمیں الگ الگ ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں ایک ذکر جہری ہے، ایک ذکر سری ہے، جس کو ہم ذکر جلی اور ذکر خفی بھی کہتے ہیں، کہ زور سے بھی ذکر ہوتا ہے اور خالی دل میں بھی ذکر ہوتا ہے. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں، اور اکثر ہم قادریہ سلسلے میں اور چشتیہ سلسلے میں ذکر جہری کو دیکھتے ہیں، اور نقشبندیہ سلسلے میں ذکر سری کو دیکھتے ہیں. دوسرا طریقہ آپ نے بتایا ذکر فنا و بقا. دوسرا طریقہ ذکر کا کیا ہے؟ ذکر فنا و بقا، اور اسی کو ذکر نفی و اثبات بھی آپ نے فرمایا. اسی ذکر کو چار ضربی ذکر بھی کہتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ شروع کریں گے، آپ فرماتے ہیں ذکر فنا و بقا، جس کو ذکر نفی و اثبات بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ حرف لا مد کے ساتھ بائیں زانو کے تحت شروع کریں گے. دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں زانو سے آپ حرف لا کو کھینچتے ہوئے مد کے ساتھ شروع کریں گے اور آگے بڑھتے ہوئے اور داہنے زانو کے سر تک پہنچائیں گے. لا سے یہاں تک، لا کو اس زانو سے اس زانو کے سر تک پہنچائیں گے، اور وہاں سے کلمہ الہ کو لیں گے. لا الہ یہاں سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں داہنے زانو کے بعد سے کلمہ الہ چلے گا تو مونڈے تک، اور جب مونڈے تک آپ لا الہ لائیں گے اور یہاں اس سیدھے مونڈے سے آپ لے چلیں گے الا اللہ، جو آپ کے فضائے دل پہ ختم ہوگا. اس طریقے سے چار ضربی ہوگا کہ بائیں جانب بائیں زانو سے شروع ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ چار ضربی ذکر ہے، جس کو ذکر نفی و اثبات بھی کہتے ہیں، جس کو نفی فنا ذکر فنا و بقا بھی کہتے ہیں. یہ دو طریقے آپ نے
ताकीदन फरमाए हैं। अब इसके अलावा जिक्र के और भी तरीके हैं। और तरीके क्या फरमाया आपने? जिक्र 6 रुकनी, उसका तरीका अलग है। जिक्र 4 रुकनी, 5 रुकनी, उसके बाद जिक्र अब्दाल है, जिक्र लाहू इल्लाहू है, जिक्र हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह है, जिक्र कश्फ अरवाह है, जिक्र कश्फ खुबूर है, जिक्र इजाबत और दावत है, जिक्र दफा अमराज है, जिक्र कश्फुल मलकूत है, जिक्र मशी इक़दाम है, जिक्र हिंदी। इतने तरीके का जिक्र आपने बताया। अब करने वाला चाहिए। कौन चाहिए? करने वाला चाहिए। बिरादरान अजीज, अब यहाँ जो हमको सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, एक तो हमारी जिंदगी में जिक्र का एक हिस्सा हो मुकर्रर। जैसे ग़िज़ा है वैसे जिक्र हो, बल्कि उससे ज्यादा हो। कि हम जैसे जिस्म की तैयारी के लिए ग़िज़ा लेते हैं और जैसे ही वक्त होता है फौरन भूख लगनी शुरू हो जाती है, फिर ग़िज़ा की तरफ हम दौड़ने लगते हैं, उससे ज्यादा अहमियत जिक्र की हो। जैसे तलब पेट की हो, उससे ज्यादा तलब क़ल्ब की हो, उससे ज्यादा अहमियत क़ल्ब की हो। तो जिक्र का एक हिस्सा मुकर्रर करना जरूरी है। अगर आप अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो पहला कदम जिक्र है, दूसरा कदम फिक्र और मुराक़बा है, और तीसरा कदम अपना सोहबत शेख है। इन 3 चीजों को इख्तियार करेंगे तो खुर्ब इलाही हासिल होगा। हज़रत बंदा नवाज फरमाते हैं। तो अब आपको हमको क्या करना है? अपने जिंदगी में अपनी रोजमर्रा रेगुलर जो हमारी टाइमिंग है उसमें जिक्र का एक वक्त मुकर्रर, कोई भी वक्त मुकर्रर कीजिए आपकी सहूलत से, और उस जिक्र के वक्त में किसी और की याद नहीं आएगी। आपका हमारा फोन भी बंद हो जाएगा, दरवाजा भी बंद हो जाएगा, तारीकी हो जाएगी, तन्हाई रहेगी, बंदा रहेगा, खुदा रहेगा, जिक्र खुदा रहेगा। आप जितनी देर कर सकते हैं, 10 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, जब तक तवज्जो बरकरार है, जब तक इखलास बरकरार है, जब तक हम अल्लाह के जिक्र के सिवा किसी और का ख्याल आने नहीं दे रहे हैं, तब तक हमें जिक्र करना है, और ये रोज करना है। उसी से, इसी मश्क से है कायम होगा। बिरादरान अजीज, ये अल्लाह वालों के शेवा है, उनके तरीकों में पहला तरीका है। अगर हम चाहते हैं रब का फजल हो, रब का खुर्ब हो, तो अपनी जिंदगी में जिक्र को शामिल कीजिए। अगर जिक्र ना होगा रब का, तो फिर हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। फिर जिक्र का फायदा हमारे सामने है। एक तरफ बुलंदी हासिल होती है, दूसरी तरफ दिल साफ हो जाता है, दिल में रहम आता है, रब का करम होता है, नेमतें भी हासिल होती है। हर एक चीज हमें हासिल होगी जब हम रब से जुड़ेंगे, और यही मिशन रहा है अल्लाह वालों का। हजरत बंदा नवाज गौसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने बारहा यही फरमाया है और यही समझाया है कि अल्लाह की इबादत करो और बंदों की खिदमत करो। हमें क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है और बंदों की खिदमत करनी है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, मालिक जब तक जिंदा रख, सलाम पर रख, मौत ईमान पर दे, वक्त नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा मालिक। हमें नेक और सालेह मुत्तकी और परहेज़गार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे मालिक। हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हम में जो मखरूज है उनके कर्जों को अता फरमा। मालिक तेरे बंदे हज़रत बंदा नवाज की बारगाह में हम हाजिर हुए हैं, इनके फैज़ से हमको बहरावर फरमा, इनके सदक़े में हमारी परेशानियों को दूर फरमा, इनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम जो कुछ आपसे सीखे हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम मोहम्मती बना मालिक, अहले बैत अतहार का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आपका मोहताज करम है, निस्बत की
قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔